کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن صرف شیعہ والوں نے ماتم کرنا ہے، شیعہ والوں نے اس دن ذوالجلاء نکالنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سنیوں نے صرف روڈ پانی کرنا ہے، قبروں پہ جانا ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنی نسبتیں، جتنی برکتیں اس دن کو حاصل ہوئی ہیں، کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین دنوں میں عاشور کے دن کو حضور نے شمار فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے، جو 12 مہینوں کے اوپر سال بیتتا ہے، ان 12 مہینوں کا ذکر سورہ توبہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اب یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اللہ کے قرآن نے ہی ارشاد فرمایا فیہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو خاص عزت والے، حرمت والے، عظمت والے اور احترام والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ان میں ذی-قعدہ ہے، دوسرے نمبر پہ ذی الحج ہے، تیسرے نمبر پہ محرم ہے، اور چوتھے نمبر پہ رجب ہے، رمضان سے 2 مہینے پہلے، جس کو ہم معراج والا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں جو انتہائی عزت، حرمت اور احترام والے 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے کو ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام علی مقام کی شہادت۔ دوستان گرامی، اس مہینے کی عزت یا احترام یا اس کے اندر جو مسلمانوں کے اندر ایک خاص ولولہ حضرت امام حسین کی محبت کا جاگتا ہے، اس کا تعلق بے شک ان کی شہادت کے ساتھ ہے، لیکن محرم شریف کا مہینہ ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، بہت بڑی تاریخ۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آباء و اجداد اور قبیلے کے لوگوں کو دیکھا کہ 10 محرم کا وہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے قریشیوں سے پوچھا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے، کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہم کعبہ شریف کا غلاف تبدیل کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے محفوظ کیا تھا اور ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کے دن کی اس جو مناسبت تھی، اس کی بنیاد پر حضور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور دین ابراہیمی میں جو چیزیں رائج تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اور اپنی شریعت میں بھی ان کو رائج رکھا۔ جس طرح قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج کے اندر جتنی عبادت ہوتی ہے، یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضور نے کسی ایسے عمل کو بدلا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، امت محمدیہ تک پہنچا، حضور نے اس کو جاری فرمایا۔ پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہودی ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے 2 وجہ بیان فرمائے۔ مکہ والوں نے 3 وجہ بیان کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، غلاف کعبہ کی تبدیلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے بچنا۔ مدینے والوں نے 2 وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ انہوں نے یہ بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 10 محرم کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے بچایا تھا۔ فرعون غرق ہو گیا تھا اور ان کے لیے سمندر میں رستہ بنایا اور یہ نکل گئے۔ ایک تو ہم اس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ جب یہ 2 وجہ حضور نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس دن کا روزہ رکھتے ہو تو ہم بدرجہ اولا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو تاکید کی، اور وہ تاکید اس طرح تھی جس طرح فرض یا واجب عبادت کے لیے تاکید کی جاتی۔ ایک دن ایسا بھی آیا 10 محرم کا حضور کی مدنی زندگی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بستیاں جو مدینہ شریف کے ارد گرد انصاریوں کی آباد تھی، حضور نے قاصد بھیجے اور فرمایا جاؤ ان انصار مدینہ کی بستیوں میں اور ان سے کہو آج 10 محرم کا دن ہے، اگر کسی شخص نے کچھ نہیں کھایا صبح سے ابھی تک، جو بھی وقت تھا، اشراق کا تھا، چاشت کا تھا، فرمایا جو بھی وقت ہے اگر ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کھایا تو وہ کچھ نہ کھائے، اس دن کا روزہ رکھے، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے، صبح اٹھتے ہوئے کچھ کھا لیا ہے تو باقی سارا دن وہ کچھ نہ کھائے، وہ دن روزہ داروں کی طرح ہی گزارے۔ اور اس وقت تک حضور اپنی امت کو 10 محرم کے روزے کی تاکید کرتے رہے جب تک رمضان کے روزے نہیں فرض ہوئے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشور کے دن روزہ رکھنا تمہارے لیے نفلی روزہ ہے، لیکن اپنی ساری زندگی میں حضور جو بھی نفلی روزہ رکھتے تھے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کو اہمیت دیتے تھے وہ 10 محرم کا روزہ تھا۔ اور اگر ہم ان احادیث کو سامنے رکھ کے پوری ایک تاریخ کو دیکھیں تو 10 محرم کا دن صرف شہادت امام حسین کا دن نہیں ہے، 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 10 محرم کے دن پیدا کیا۔ 10 محرم کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پہاڑ کے اوپر قرار بخشا اور سیلاب کا پانی اترا اور پھر دنیا آباد ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چکھا میں ڈالا گیا تو جو آگ ان کے اوپر گلزار بن گئی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بڑی عجیب بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ان کو صحت نصیب فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کے جب مصر کے بادشاہ بنے تو 10 محرم کا دن تھا۔ جب 40 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی، یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، 10 محرم کا دن تھا۔ اس زمین کے اوپر جو پہلی بارش برسی، باران رحمت، 10 محرم کے دن برسی تھی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا، 10 محرم کا دن۔ اور کتنے تاریخی ایسے واقعات ہیں جو 10 محرم کے دن ہوئے، لیکن 10 محرم کو جو وجہ شہرت ملی وہ یہ نہیں کہ اس دن میں تورات نازل ہوئی، اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اس دن حضرت یوسف مصر کے جو ہے نا وہ بادشاہ بنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دن بادشاہی بنی، اور کوئی وجہ اس کی مشہوری کی نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں یہ دن اہمیت اختیار کر گیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن نواسہ رسول نے اپنے نانے کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا سر تن سے جدا کروایا تھا۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ 10 محرم الحرام یہ ہم سے صرف یہی تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اس دن کو فرقہ واریت میں گزارتے۔ ایک بات دوستو ذہن میں رکھو، جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں نا ہمیشہ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی قیمت کوئی نہیں نہ ہوتی اس کے اوپر تنازع بھی کوئی نہیں ہوتا۔ صدیوں سے مشرکین اس بات پہ لڑتے آئے ہیں کہ قرآن متنازع ہے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو جبریل امین لائے تھے، کسی نے کچھ کہا صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں قرآن متنازع بن جائے، کسی نے مسلمانوں کی عبادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر 10 محرم کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن صرف شیعہ والوں نے ماتم کرنا ہے، شیعہ والوں نے اس دن ذوالجناح نکالنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سنیوں نے صرف روڈ پانی کرنا ہے، قبروں پہ جانا ہے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنی نسبتیں، جتنی برکتیں اس دن کو حاصل ہوئی ہیں کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین دنوں میں عاشور کے دن کو حضور نے شمار فرمایا، افضل ترین دنوں میں۔ ایک حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا 10 محرم الحرام کو جو بندہ مومن غسل کرے، روزہ رکھے اور اپنے اللہ کی حضور نفل پڑھے، فرض تو اس کے مکمل ہوں گے نا، نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اپنے اللہ سے جو مانگے پروردگار اس کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضور نے حوالے کے طور پر یہ باتیں کہیں
کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے امان طلب کی تھی، خدا کی ذات نے سمندر کے اندر ان کے لیے رستہ بنا دیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں آگ میں کودے تھے، خدا نے اس مشکل کو ان کے لیے آسان کر دیا، آگ گل و گلزار ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی ذات نے اپنے پیغمبر کی مشکل کو آسان کر دیا۔